کمیشن نہیں بن رہا تو مذاکرات کا فائدہ نہیں، 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو مذاکرات کی چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا حکومت کو پیغام، بولے ہم مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ عرفان صدیقی کے لیے مناسب نہیں کہ مذاکرات کو تعطل کا شکار کریں۔ عرفان صدیقی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ آپ نے 4 سال کچھ نہیں کیا اور پھر کہا آگ لگا دو۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب پر حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈی جی خان میں اسکالرشپ تقریب سے خطاب، کہا طلبہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کو خود سے دور رکھیں، کبھی نہیں کہوں گی کہ کسی کو گالی دو۔ سیکیورٹی فورسز اور شہداء ہمارا فخر ہیں۔ عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کورونا نے کوئی وبائی صورت اختیار نہیں کی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کہتی ہیں 109 مریضوں کے کورونا ٹیسٹ کروائے، صرف 7 افراد میں ہلکی نوعیت کی علامات پائی گئی۔ نزلہ زکام کھانسی کے شکار مریض احتیاط اپنائیں۔ ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو کا لیاری جنرل اسپتال کا اچانک دورہ، اسپتال میں موجود طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج حلف اٹھائیں گے، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ شدید سردی کے باعث تقریب حلف برداری کا کانگریس بلڈنگ میں ہوگی۔ کیپٹل ہل کے اطراف سیکیورٹی سخت، امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈونلڈ ٹرمپ سے حلف لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا ملک بدری پروگرام شروع کرنے کا اعلان، نو منتخب صدر نے اپنی آئندہ کی ترجیحات بتا دیں۔ حلف برداری سے قبل وکٹری ریلی سے خطاب، کہا مارٹن لوتھر کنگ اور جے ایف کینیڈی قتل کیس کا ریکارڈ پبلک کیا جائے گا۔ تعلیم کا محکمہ ریاستوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ ایلون مسک فیڈرل سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنائیں گے۔ ٹرمپ کا کیپٹل ہل حملہ کیس کے ملزموں کو عام معافی دینے کا عندیہ۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دے دی۔ امریکہ میں ٹک ٹاک کی سروس پھر بحال۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کر دی۔ کرنسی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $5.5 ارب تک پہنچ گئی۔ ٹرمپ کے مداحوں نے بھاری سرمایہ کاری کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق واضح نہیں کہ ٹرمپ اس منصوبے سے کتنی رقم کما سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لے لیا، کہتے ہیں مشرق وسطی میں جنگ بندی پہلی بڑی کامیابی ہے۔ جو کام بائیڈن انتظامیہ 4 سال میں نہ کر سکی، ہم نے 3 ماہ میں کر دیا۔ امریکہ سے بدعنوان سیاسی قیادت کی لوٹ مار کا خاتمہ کریں گے۔ افغانستان سے فوجی ساز و سامان بھی واپس لائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا بھی عزم۔ غزہ میں امن کی کرنیں پھوٹ پڑیں، 15 ماہ سے جاری اسرائیل کا ظلم اور جبر تھم گیا۔ قیدیوں کے تبادلے کا آغاز ہو گیا۔ حماس نے 3 اسرائیلی خواتین کو رہا کر دیا، بدلے میں 90 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیل سے رہا ملی۔ قیدیوں کے اہل خانہ نے مغربی کنارے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا۔ جنگ بندی کے بعد امدادی سامان کے 400 ٹرک غزہ میں داخل۔ اسرائیلی فوج نے 47,000 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہوریوں کے لیے بڑا اقدام، پاسپورٹ کے حصول کے لیے شہریوں کی پریشانی ختم۔ شہر میں مزید 3 امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفاتر فعال کر دیے گئے۔ 2 پاسپورٹ دفاتر رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے، ایک کو 24 گھنٹے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ شملہ پہاڑی، ساندا اور پیکو روڈ پر پاسپورٹ دفاتر فعال کیے گئے۔ شملہ پہاڑی نادرا سینٹر میں پاسپورٹ دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ پنجاب بھر میں پراپرٹی ٹیکس وصولی کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ پہلی بار شہری علاقوں سے باہر ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پراپرٹی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ حکومت سے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہائشوں سے وصولی ہوگی۔ نئے سسٹم کے تحت ڈی سی ریٹ پر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کابینہ سے منظوری کے بعد حتمی منظوری کے لیے سمری رواں ہفتے حکومت کو بھجوائے گا۔ پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت میں تاریخی سنگ میل، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا۔ کراچی سے پہلی پرواز ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی۔ وزیر ہوا بازی خواجہ آصف نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بھی موجود۔ نیو گوادر ایئرپورٹ پر اب ایئر بس اور بوئنگ طیارے لینڈ کر سکتے ہیں۔
ایئرپورٹ سالانہ 4 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرے گا۔ ترقی و خوشحالی اور دوستی کی روشن مثال، پاک چین تجارتی قافلوں کی آمد و رفت میں اضافہ۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی بار خنجراب پاس تجارت اور سیاحت کے لیے موسم سرما میں بھی کھلا رہے گا۔ خنجراب پاس سطح سمندر سے 16,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ -35 درجہ حرارت کے باوجود FWO کے کارکن متحرک۔ دھاندلی کی تحقیقات کرانا حکومت کا کام ہے۔ فارم 45 اور 47 میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ بانی PTI کے وکیل حامد خان نے کہا، عدالت انتخابات میں دھاندلی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، انتخابات میں دھاندلی کا ریکارڈ بھی جمع کرائیں۔ بینچ کی آئندہ سماعت پر اعتراضات اور میرٹس پر دلائل دینے کی ہدایت۔ عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتظامیہ کو ہدایت، کہا حجاج کرام کی رہائش، سفر اور دیگر سہولیات کا خاص خیال رکھا جائے۔ عازمین حج اللہ کے مہمان، خدمت میں کوئی لاپرواہی قبول نہیں ہوگی۔ حج ڈیوٹی پر اچھی شہرت کے افسران تعینات کرنے کی ہدایت۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریاں، تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ ICC وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، گراؤنڈ کے ساتھ PCB دفاتر اور کھلاڑیوں کے بلاک میں بھی معائنہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن کا کام 30 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ وفد کا اپ گریڈیشن کے کام پر اظہار اطمینان۔ برف پر کھیل، تلوار کے ساتھ رقص، مزیدار کھانوں کی مہک۔ اسکردو کے ونٹر فیسٹیول نے سرد موسم میں بھی رنگ جما دیا۔ ثقافت کے رنگ دیکھنے لوگ کھنچے چلے آئے۔ مقامی لباس میں نوجوانوں کے رقص سے خواتین اور بچے بھی محظوظ ہوئے۔ امریکہ میں شدید سردی کا راج برقرار، نیو یارک شدید برفانی طوفان کی زد میں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران نیو یارک، نیو جرسی سمیت متعدد امریکی ریاستیں شدید سردی کی زد میں رہیں گی۔ نیو یارک میں چند گھنٹے کے دوران شدید برف پڑ چکی ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات نے موسم مزید سرد رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ شہرا آفاق اور لازوال ملی نغموں کے خالق جمیل الدین آلی کا جنم دن۔ ادیب جمیل الدین آلی 20 جنوری 1925 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔